چینل فیکٹس ریڈر کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل کے نشان پر آل کو ضرور کلک کریں۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ خوش آمدید، بخیر آگلی، خیر مقدم ہے، جی آیا نو، جی آیا کو، بھلی کری آیا نو، خدا بخیر کرے۔ میں ہوں ذوالفقار علی اور یہ ہے آپ کا چینل فیکٹس ریڈرز۔ سب سے پہلے میری حسب معمول عزیز ذات، قدوس ذات، مالک و خالق ذات سے کہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ پاک میرے وطن عزیز پاکستان میں محبت، اخوت، رواداری، مساوات، بھائی چارہ، برداشت، امن و آشتی، نصرت و کامرانی، احساس ہمدردی، حق شناسی، فرض شناسی، ترقی و خوشحالی اور انصاف کا ایسا سورج طلوع ہو جس کو اندیشہ زوال نہ ہو، اور تمام امت مسلمہ جسد واحد کی طرح متحد ہو جائیں، آمین۔ ناظرین، ایک استاد محترم تھے جن کی زبان ذرا توتلی تھی، یعنی وہ جس طرح لفظ کو ادا کرنا چاہتے اسی طرح بالکل ادا نہ کر پاتے تھے۔ وہ بچوں کو پڑھا رہے تھے کہ بچوں پڑھو گھوڑا، بچے بھی پڑھتے تھے گھوڑا، پھر وہ کہتے تھے کہ نہیں گھوڑا نہیں، گھوڑا پڑھنا ہے، بچے پھر گھوڑا پڑھتے تھے، پھر وہ کہتے کہ میں گھوڑا پڑھوں گا اور آپ نے گھوڑا پڑھنا ہے، بچے پھر گھوڑا پڑھتے، پھر وہ جوڑ کر کے بتاتے کہ گھاوا گھو ریل افرا گھوڑا، بچے پھر گھوڑا پڑھتے، پھر وہ غصے میں پڑھتے کہ گھوڑا، بچے پھر گھوڑا پڑھتے، بالآخر وہ ہار جاتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، آپ نے گھوڑا پڑھنا ہے تو گھوڑا ہی پڑھیں۔ ناظرین، کبھی کبھی مجھے بھی لفظ کی ادائیگی میں مشکل پیش آتی ہے اور زبان اسی طرح ساتھ نہیں دیتی جس طرح میں ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اگر لفظ کی ادائیگی میں کوئی غلطی محسوس ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں تعلیم کے موضوع پر ہی بات کی تھی اور بڑی وضاحت سے ایکسپلین کیا تھا کہ تعلیم کا مفہوم کیا ہے، اس کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، تعلیم حاصل کرنے کا اصل مقصد کیا ہے، کیا ہماری تعلیم ہماری ضرورت پوری کر رہی ہے، موجودہ تعلیمی نظام کیوں معاشرے کے لیے ترقی کی بجائے تباہی، بربادی، افراتفری اور بغاوت کا سبب بن رہا ہے، جبکہ اس کا مقصد تو شعور، ادب و احترام، انسانیت، ترقی، فلاح اور دنیا و آخرت میں کامیابی تھی۔ ناظرین، آج ہم ان پہلوؤں پر بات کریں گے کہ ہمارے موجودہ تعلیمی نظام میں کون کون سی خامیاں اور کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم نہ تو تعلیم کا معیار قائم کر سکے اور نہ ہی وہ مقاصد حل کر سکے جن کا حصول ہمارا مقصد تھا۔ میرے تجربات اور علم کے مطابق درج ذیل وہ 14 نکات ہیں جن کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ان وجوہات کو جانے بغیر ہم کبھی بھی تعلیم کا اصل مقصد حاصل نہیں کر پائیں گے۔ میں تو بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی فہم و فراست کے سامنے رائے برابر بھی نہیں ہوں۔ یہ میری ذاتی رائے ہے کہ تعلیم کو بامعنی اور بامقصد بنانے کے لیے ان 14 نکات پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ نمبر 1، پاکستان میں بہت سے ادارے اور NGOز ایسی ہیں جو کئی قسم کا ڈیٹا اکٹھا کرتی ہیں۔ زیادہ تر اساتذہ کرام مردم شماری، ووٹر لسٹس، UPUSC کا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں۔ اگر کوئی لوگوں کے پاس صحیح معلومات کے لیے جائے تو لوگ صحیح معلومات ہی نہیں دیتے، لیکن اگر کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ کوائف دو آپ لوگوں کو پیسے ملیں گے تو وہ فرد اپنا تو اپنا رہا، پورے محلے کو بھی اکٹھا کر لے گا کہ اپنا ریکارڈ لکھوائیے، پیسے ملیں گے، تو پورا محلہ اکٹھا ہو جائے گا۔ یہ جو مفت خوری، پنڑیاں والی، بھیک مانگنے والی اور بیگرز والی سوچ ہم میں پیدا ہو گئی ہے وہ اگلی نسل کو منتقل ہو رہی ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ حکومت کو گداگری کی بجائے روزگار کے وسائل مہیا کرنے چاہیے اور بچوں کو بھی ہاتھ پھیلانے کی بجائے ہاتھ پاؤں ہلانے کا عادی بنانا چاہیے۔ میں نے تو سنا اور پڑھا ہے کہ چین میں طلباء کی بھی پارٹ ٹائم ڈیوٹی ہوتی ہے جس میں وہ درخت لگاتے ہیں، ان کو پانی دیتے ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں تاکہ وہ مستقبل میں مفت خورے نہیں بلکہ کارآمد شہری بن سکیں۔ نمبر 2، تعلیم اور صحت ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ کوئی امیر ہو، غریب ہو، اس کو تعلیم کے یکساں مواقع ملنے چاہیے۔
खाना बदोश जो जंगलों और कूड़ा करकट के ढेरों पर अपने खैमे लगा कर रहते हैं, वो और उनके बच्चे कचरे और कूड़ा से शापर और गली सड़ी अशिया इकट्ठी करते हैं। उनके बच्चे कूड़ा करकट से गली सड़ी चीज़ें खा रहे होते हैं। जो इंतहाई गरीब मर्द, औरतें और बच्चे सड़कों और भट्टों पर काम करते हैं, इन खाना बदोशों के बारे में सोचना और मनसूबा बंदी करना चाहिए। उनकी आबादकारी करके उनके बच्चों को भी तालीम फराहम करनी चाहिए। नंबर 3, दीनी मदारस भी बच्चों को तालीम फराहम करने का अहम ज़रिया है। जो लोग गरीब होते हैं वो तालीमी अखराजात पूरी नहीं कर सकते, वो अपने कुछ बच्चों को मदरसा भेज देते हैं। तमाम मदारस को रजिस्टर्ड होना चाहिए और मदारस के तलबा को नान नफ़का और बाकी अखराजात के लिए वज़ाइफ देने चाहिए। यकीनन बहुत से मौलाना साहबान कहेंगे कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, ये तो हराम का पैसा है। लेकिन वो बच्चे जो सारा दिन हाथ में चंदे वाला डब्बा उठाकर चौराहों, बाज़ारों, महल्लों और सड़कों पर मांगते हैं, वो तो जायज़ और हलाल है। ये तो किसी न किसी को शेर के गले में घंटी बांधनी पड़ेगी और मदारस और उसके बच्चों को रजिस्टर करके कौमी धारे में लाना पड़ेगा। नाज़रीन, अब मैं तालीम के बिगाड़ की सबसे बड़ी वजह पर बात करने लगा हूँ और सख्त तरीन कड़वा सच बोलने लगा हूँ। पाकिस्तान में इल्म आपको फुटपाथों पर, ज़मीन पर और पाँव के नीचे रुलता हुआ मिलेगा और जूते ऊंचे ऊंचे खूबसूरत शीशे के शोकेसों में मिलेंगे। जिस इल्म को हमने अदब व एहतराम से ऊंचा रखना था वो पाँव में है, और जिसको पाँव में होना था वो हमारे सरों से भी ऊंचे हैं। तो फिर हमारे सरों में जूतियाँ ही पड़ेंगी। तालीमी इदारे बिलखसूस प्राइमरी पोर्शन में बच्चों के लिए कुर्सियाँ, डेस्क, बेंच रखे हुए हैं। बच्चों से बड़ी तो कुर्सियाँ और फर्नीचर है। वो डेस्क और कुर्सी जिस पर किताबें रखते हैं उसी में इस्लामियात की किताब भी है। वो अपने पाँव जूतों समेत बैग के ऊपर रखते हैं। वो टीचर की कुर्सी और मेज़ पर भी पाँव रख कर बैठते हैं। जब उन्हें बोर्ड पर काम लिखवाया जाता है तो वो कुर्सी छोड़कर बोर्ड के पास बैठकर काम करना पसंद करते हैं, और रोज़ उन्होंने खिड़कियाँ, कुर्सियाँ, डेस्क, बेंच तोड़े होते हैं। अगर बच्चों के पल्ले कुछ डालना है तो मिडल तक या कम अज़ कम प्राइमरी तक तो तलबा के पास बिल्कुल फर्नीचर नहीं होना चाहिए। मदरसा सिस्टम होना चाहिए और वो टाट पर बैठें और अपनी सफाई वगैरह का भी खुद इंतज़ाम करें। नंबर 5, नाज़रीन, जब हम स्कूल पढ़ते थे तो अगर हम स्कूल साइकिल पर जा रहे होते या किसी और काम से साइकिल पर होते तो उस्ताद साहबान अगर रास्ते में हमें मिलते तो हम दूर से उनको देखकर साइकिल से नीचे उतर जाते थे और उस्ताद साहब के पीछे पीछे चलते थे ताकि उनकी तरफ पुश्त ना हो और उनकी बेअदबी ना हो। लेकिन आज के शहजादे स्टूडेंट उस्ताद के पास से गुज़रते हैं और गाड़ी, साइकिल या मोटरसाइकिल को खूब रेस लगाकर उस्ताद पर मिट्टी उड़ा कर जाते हैं। हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि इल्म हमेशा सर झुकाकर हासिल किया जाता है, और जब ये हासिल हो जाता है तो इसके सामने बड़ी बड़ी गर्दनें झुक जाती हैं। इल्म हासिल करने के लिए पहले अदब सीखना होता है। हमने हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले इस्तिज़ा को देखा है। वो शागिर्द को काम सिखाने से पहले उसका नखरा, शो और मैं को ख़त्म करता है। जब वो बड़ा फरमाबरदार और मुअद्दिब बन जाता है फिर उसको काम सिखाता है। नंबर 6, आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी वालिदैन ने मोटरसाइकिल लेकर दिए होते हैं। आम आदमी चाहे वो पैदल हो या गाड़ी पर हो, इन जहाज़ों को दूर से देखकर वो सड़क से नीचे उतर जाता है, और हर रोज़ उन्होंने दूसरों की ज़िंदगी भी अजीरन कर दी है। कम उम्र ड्राइवरी पर अमली तौर पर पाबंदी होनी चाहिए। नंबर 7, नाज़रीन, जब हम कुरान पढ़ते हैं या नमाज़ पढ़ते हैं तो सूरतुल फातिहा में अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद अल्लाह ताला का पहला ऐलान यही पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला रोज़े जज़ा और सज़ा का मालिक है। पूरा निज़ाम कायनात और निज़ाम ज़िंदगी ही जज़ा और सज़ा पर कायम है। अगर ये ख़त्म कर दिया जाए तो फिर तो जंगल का कानून होगा। बड़ी हैरानगी वाली बात है कि बच्चे जो नासमझ हैं वो अपना फ़ायदा नुकसान भी नहीं जानते। वो खेल से हर वक्त प्यार करते हैं, वो तो चाहते हैं कि हर वक्त खेलें, पढ़ने का कोई ना कहे। लेकिन जो समझदार हैं वो फ़ायदा नुकसान को भी जानते हैं, और उनके लिए क्यों थाने, कचहरियाँ, अदालतें, पार्लियामेंट कायम कर रखी है। अगर जज़ा और सज़ा की कोई अहमियत नहीं तो इन सब को भी ताले लगा देने चाहिए।
میں کب کہہ رہا ہوں کہ طلباء پر جسمانی تشدد کیا جائے، لیکن کوئی تو جزا سزا کا تصور ہونا چاہیے۔ بچہ سکول نہ آئے، استاد کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بچہ ہوم ورک یا کلاس ورک نہ کرے، استاد کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بچہ یونیفارم نہ پہن کر آئے، استاد کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بچہ نہ پڑھے، استاد کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بچہ نہا دھو کر صاف ستھرا ہو کر نہ آئے، استاد کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر بچہ نہ پڑھے، استاد فیل نہیں کر سکتا۔ پہلے اگر بچہ نہیں پڑھتا تھا تو استاد کہتا تھا کہ فیل کر دوں گا، اب بچہ کہتا ہے کہ فیل کر کے تو دکھاؤ۔ اگر بچے کو ایسا جنگل کا قانون ملے گا تو وہ سکول سے نکل کر جاہل اور وحشی بن کر نکلے گا۔ پھر وہ اساتذہ کرام، والدین، بڑوں، ملک و قوم کے ہر فرد سے طوفان بدتمیزی برپا کرے گا اور ہر کسی کا گریبان پکڑے گا۔ یہ نظریہ تعلیم پاکستان کو تباہی کے دہانے پر لے جا چکا ہے۔ ہر طرف ملک میں بدتمیزی، بے شرمی و بے حیائی، نفرتوں، قدورتوں، انارگی، انتشار اور بغاوت پھیلی ہوئی ہے۔ ہم نے اللہ دین کا چراغ تو سنا تھا، اگر کسی کو اللہ دین کے چراغ کا ایڈریس معلوم ہو تو بتا دیں تاکہ تمام اساتذہ کرام ذاتی پیمنٹ سے خرید لیں، اور صبح سکول پہنچ کر وہ ایک دفعہ شوں کر کے پھونکا ماریں تو تمام سٹوڈنٹ نہائے دھوئے، صاف ستھری یونیفارم پہنے، ہوم ورک کیا ہوا اور حافظ بنے ہوئے گھڑم کر کے کلاس میں استاد کے سامنے باادب ہو کر بیٹھے ہوں، اور پھر چھٹی کے وقت وہ دوبارہ شوں کر کے پھونکا مارے اور تمام سٹوڈنٹ اپنے اپنے گھر گھڑم کر کے نکل آئیں۔ کسی دانشور نے کہا تھا کہ تعلیم کی تباہی کا یہ نظام پاکستانی قوم کو تباہ کر دے گا۔ استاد تو رو دھو کر اپنا وقت گزار لے گا، لیکن جو تعلیم کا خلا باقی رہ جائے گا وہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ پھر اس قوم کی قسمت میں انتشار، افراتفری اور بغاوت کا ناسور لکھ دیا گیا ہے۔ نمبر 8، ناظرین، کچھ لوگوں کو تو جان بوجھ کر غریب کہلوانے کا شوق ہے، جبکہ بہت سے والدین ایسے ہیں جو اپنے بچوں کا خرچ پورا نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بچہ سکول جائے گا تو اس کو بیگ، کاپیاں، پینسلیں، یونیفارم، جیب خرچ بھی دینا پڑے گا، جبکہ وہ گھر ہوگا تو یہ جیب خرچ بھی بچے گا اور یہ تمام خرچ بھی بچے گا، اور بچہ گھر میں والدین کا ہاتھ بٹائے گا، جس سے اس کی مالی معاونت ہو جائے گی۔ تو ایسے حقیقی غریب والدین کی مالی معاونت ہونی چاہیے تاکہ ان کے بچے بھی تعلیم سے محروم نہ رہیں۔ نمبر 9، ناظرین، بچے کی بہتر تعلیم کے لیے استاد اور والدین کے درمیان ربط بہت ضروری ہے، تاکہ استاد کو بچے کے گھر کی سرگرمیوں سے آگاہی ہو اور والدین کو بچے کی کلاس روم کی سرگرمیوں سے آگاہی ہو۔ استاد اور والدین جب مل کر بچے کو اچھا تعلیمی ماحول مہیا کریں گے تو بچے کو پتہ ہوگا کہ اب میں دھوکہ فریب نہیں دے سکتا۔ نمبر 10، ناظرین، پاکستان میں تعلیم کے ساتھ بڑا ظلم ہے کہ جو تعلیم کی پالیسی بناتا ہے وہ تو بیرون ملک میں پڑھا ہے اور ایلیٹ کلاس سے ہے، اس کو تو گراؤنڈ ریئلٹی کا پتہ ہی نہیں۔ جو نصاب ہے وہ تو ہمارے ماحول، سماجی و معاشرتی زندگی سے مطابقت ہی نہیں رکھتا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر کمزور پیدا کیا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کہیں 6 ماہ بعد جا کر بیٹھنا سیکھتا ہے، سال کے بعد بڑی مشکل سے چلنا سیکھتا ہے، 3 یا 4 سال میں وہ اپنی مادری زبان میں بات کرنا سیکھتا ہے، جبکہ دوسرے جانور دیکھیں تو پیدا ہونے کے چند منٹ یا گھنٹے بعد دوڑنا اور چھلانگیں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب کسی جانور کو سدھارنا ہو تو 1 یا 2 دن میں وہ ٹرینڈ ہو جاتا ہے۔ بچے شروع میں کئی ماہ بعد وہ حروف تہجی کا 1 حرف پڑھنا اور لکھنا سیکھتا ہے۔ پرائمری تعلیم اس بچے کی بنیاد ہے۔ بنیاد جتنی مضبوط ہوگی وہ اتنا ہی اگلی کلاسوں میں اچھا پرفارم کرے گا۔ اگر وہ ابتدائی کلاسوں میں کمزور ہوگا تو اگلی ہائر کلاسوں میں وہ نہیں چل سکے گا، جس کی وجہ سے وہ تعلیم سے بدظن ہو کر گھر بیٹھے گا۔ اگر ایک بچہ 5 کلو وزن نہیں اٹھا سکتا تو جب اس پر 10 کلو وزن رکھ دیں گے تو یقیناً وہ ڈسہارٹ ہو کر لیٹ جائے گا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ پہلے 4 سال یعنی پلے، نرسری، پریپ اور اول کلاس میں ضرور لگانے چاہیے۔ جب تک بچہ ان کلاسوں پر مکمل عبور حاصل نہ کر لے اسے اگلی کلاس میں بالکل پروموٹ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا، پرائمری پورشن میں غیر ملکی زبان یعنی انگلش کو شامل کر کے بڑی زیادتی کی گئی ہے۔ 5ویں تک صرف اردو اور ریاضی فوکس ہونا چاہیے۔ جب بچہ 5ویں تک اچھی طرح پڑھنا لکھنا سیکھ جاتا ہے تو آگے انگلش بھی وہ بڑی آسانی سے پک کر لیتا ہے۔ میں اپنی بات بتاتا ہوں، ہم نے 5ویں تک ریاضی اور اردو پر اتنا عبور حاصل کیا کہ ہم زبانی سوالات اور املا کا کلاس میں مقابلہ کرتے تھے۔
اسی املا اور ریاضی کی بنیاد پر مقابلہ کے امتحان میں میں نے 5ویں کلاس میں وظیفہ بھی حاصل کیا۔ 6ٹھی میں جب ہم گئے تو ہمارے انگلش کے استاد محترم سر برکت علی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، انہوں نے ایک ہی دن میں پوری ABC اردو میں لکھ دی اور ہم نے ایک ہی دن میں اسے یاد کر لیا۔ پھر اگلے 3 دنوں میں چھوٹے بڑے حروف تہجی اور ان کی آوازیں بھی سیکھ لیں۔ وہ جو طالب علم پرائمری میں 6-7 سال نہیں سیکھ سکتے، وہ ہم نے ایک ہفتے میں سیکھ لیا۔ ابھی میں مثال دیتا ہوں کہ ایک غیر ملکی زبان جس کے صحیح طرح سے حروف تہجی ابھی دوسری کلاس کے بچوں کو نہیں آتے، لیکن دوسری کلاس کی انگلش کی گرامر ذرا سن لیں، جس میں آرٹیکل کا استعمال، ڈائیگراف، ڈپتھانگز، پرونون، وربز، ایڈجیکٹیو، ایڈوربز، انٹروگیٹو سینٹینسز، پازیٹیو سینٹینسز، نیگیٹو سینٹینسز، ایکسکلیمیٹری سائنز وغیرہ شامل ہیں۔ اور سب سے جو مشکل ترین ٹینس ہیں، پریزیڈنٹ انڈیفینٹ ٹینس اور پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس، وہ دوسری کلاس کے سلیبس میں شامل ہے۔ اب بچے کا تو اس سے دل اچاٹ ہی ہوگا۔ انگلش تو 5ویں جماعت تک بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 11، ناظرین، چونکہ کم چوری، سیل پسندی، جھوٹ، فراڈ اور نقل ہماری بنیادی تربیت میں شامل ہو گئی ہے۔ بچے کو کچھ بھی نہ آتا ہو وہ تو پاس ہے، اگر فیل ہے تو صرف استاد فیل ہے۔ بچہ سکول آئے نہ آئے وہ خارج نہیں ہو سکتا، وہ پڑھے نہ پڑھے فیل نہیں ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے اساتذہ کرام نے بھی اپنی عزت کی خاطر نقل کو رواج دیا، جس سے پڑھنے والے بچے کی بھی حوصلہ شکنی ہوئی، اس نے بھی پڑھنا چھوڑ دیا۔ بچے کا ذہن میٹرک میں اوپن ہونا شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بالخصوص پرائمری تک اگر استاد نے لکھایا ہے کہ مثلاً توحید کیا ہے، لیکن امتحان میں آ گیا کہ توحید کسے کہتے ہیں، توحید کا مطلب کیا ہے، توحید سے کیا مراد ہے، تو بچہ کوئی بھی جواب نہیں دے سکے گا، وہ کہے گا کہ یہ تو استاد نے پڑھایا ہی نہیں۔ جبکہ جو امتحانات میں پیک کا پیپر ہوتا ہے وہ بچے کے مائنڈ سیٹ سے بہت ہیوی ہوتا ہے، وہ تو بچے کی سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ اگر ایمانداری سے پیپر لیا جائے تو کوئی 4 یا 5% بچے بڑی مشکل سے ہی پاس ہوں گے۔ پھر ملٹیپل چوائس نے تو بالکل ہی ستیہ ناش کر دیا ہے کہ صرف ٹکیں لگانی ہیں۔ نمبر 12، ناظرین، سیاست نے بھی ایجوکیشن کو تباہ کرنے میں اپنا حصہ ملایا ہے۔ کچھ ناقابل اندیش اساتذہ کرام ہیں جنہوں نے ذاتی مفادات کی خاطر سیاسی چاپلوسی کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے۔ وہ بچوں کا حق مار کر سیاسی ورکر بنے ہوئے ہیں۔ پھر تعداد طلباء کے لحاظ سے مناسب ریشنلائزیشن کا نہ ہونا ہے، کہیں تعداد کم ہے تو اساتذہ کرام زیادہ ہیں، کہیں طلباء کی تعداد زیادہ ہے تو وہاں اساتذہ کرام کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ہر بچے پر مناسب توجہ نہیں ہوتی۔ نمبر 13، ناظرین، بہتر تعلیمی ماحول کے لیے اور طلباء کے درمیان تعلیمی دلچسپی کے لیے امتحانی مقابلہ جات کا انعقاد بھی ضروری ہے، ڈیبیٹ سوسائٹی بھی ضروری ہے۔ ہم نصابی سرگرمیاں جیسے کھیلیں، تلاوت، حمد، نعت، ملی نغمے، تحریری مقابلے، کوئز، معیاری ڈرامے وغیرہ بھی ہونے چاہئیں اور حوصلہ افزائی کے لیے اعزازات اور انعامات کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 14، ناظرین، صحت مند دماغ کے لیے صحت مند جسم ہونا بہت ضروری ہے۔ طالب علموں کی بہتر صحت کے لیے ڈاکٹر کی فری سہولت ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر کو ہفتہ وار سکول میں بچوں کا چیک اپ کرنا چاہیے، بچوں کے ٹیسٹ اور علاج مستند ڈاکٹر کی نگرانی میں ہو۔ آخر میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ جو نئے ناظرین ہیں وہ میرا چینل فیکٹس ریڈر سبسکرائب کر دیں، لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ اجازت دیجیے، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان کے ہیروز کو سلام۔ چینل فیکٹس ریڈر کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل کے نشان پر آل کو ضرور کلک کریں۔